ہی اپنا خاص بندہ بنا لیا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث مسلکی اعلی حضرت زندہ باد. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. افسوس تو یہی ہوتا ہے نا کہ وقت جب زیادہ ہو جائے تو سننے کی چھمتا نہیں رہتی، لوگوں میں اگ جاتے ہیں. وہ سنانے کو من کرتا ہے لیکن پھر بھی کچھ باتیں روکنا پڑتی ہیں کہ بے وقت ایسی قیمتی باتوں کا شاید مکمل فائدہ نہ ہو. لیکن آئیے دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مجھ عبد القادر کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ درجہ، یہ رفت، یہ عظمت، یہ بلندی، یہ کمال عطا فرمایا کہ میں عبد القادر جیلانی نور محمدی میں چھپا ہوا تھا. سبحان اللہ. نور محمدی میں چھپا ہوا تھا. جی یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا سینٹنس ہے، لیکن اگر اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو جاڑوں کی لمبی کئی راتیں اسی حوالے سے گفتگو کی جائے تو چھوٹی پڑ جائے گی. میں نور محمدی میں چھپا ہوا تھا. نور محمدی میں چھپنے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں عبد القادر نور محمدی میں چھپا ہوا، واہ واہ زندہ باد. چھپا ہوا تھا. نور محمدی کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیا. دنیا میں ابھی کچھ نہیں ہے، نہ زمین نہ آسمان، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے، نہ کہکشاں نہ مختلف نظارے، نہ زمین پر کوئی درخت نہ کوئی پہاڑ، نہ عرش نہ فرش، کچھ نہیں ہے. نہ جنت ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ جنہ ہے، نہ انسان ہے. کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. بس بنانے والا خدا ہے یا بننے والا مصطفیٰ ہے. اب شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نور محمدی میں چھپا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی خاطر، اپنے حبیب کی امت کی خاطر، اپنے بندوں کی خاطر کچھ عام کچھ خاص چیزوں کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی ہے، ارشاد فرمایا لولا کا لما خلقت الدنیا. حبیب تم نہ ہوتے تو میں دنیا نہ بناتا. دنیا بنی ہے مصطفیٰ کے لیے، کائنات بنی ہے مصطفیٰ کے لیے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. دنیا بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا، کرسی کو بنایا، قلم کو بنایا، جنت کو بنایا، زمین بنائی، آسمان بنائے، چاند سورج ستارے لگائے، زمین پر پہاڑوں کی کیل ٹھوک دی، درختوں سے زمین کو سجایا، مختلف جھرنوں سے، ندیوں سے، مختلف نظاروں سے زمین کو سجایا، مختلف گوشوں سے زمین کو سجایا. آسمان میں تاریکی تھی، چاند سورج ستاروں کا اجالا لگایا. دنیا اللہ نے اپنے حبیب کی خاطر بنائی. دنیا بنتی جا رہی ہے، نور محمدی بنتی ہوئی دنیا کو دیکھتا جا رہا ہے. نور محمدی بنتی ہوئی دنیا کو دیکھتا جا رہا ہے. یعنی دنیا بعد میں بنی، نور محمدی پہلے بنا. کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا گوشہ گوشہ بعد میں بنا ہے. اور اس بنتی ہوئی دنیا کو نور محمدی نے دیکھا بھی ہے اور نور محمدی بنتے وقت موجود بھی ہے. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اس لیے عاشق کہتے ہیں جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز وہ کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. دنیا بن رہی ہے نور محمدی. آج کل آپ سرچ کرتے ہو، آپ کو دیکھنا ہو کہ مجھے مکہ شریف دیکھنا ہے، مجھے مدینہ شریف دیکھنا ہے، بغداد معلیٰ دیکھنا ہے، فلاں ملک دیکھنا ہے، فلاں زمین کا خطہ دیکھنا ہے، فلاں چیز کو مجھے سرچ کرنا ہے. سائنس نے اتنی ترقی کی کہ وہ آپ سرچ کرتے ہو، اگر آپ صحیح پوزیشن میں ہو تو آپ کو وہ چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے. کیسے ملتی ہے؟ خلا میں ہر ملک نے اپنی اپنی ترقی اور تمام تر دنیا کے پورے ورلڈ کے اجتماعی سسٹم نے اس چیز کو تیار کیا ہے
کہ جب بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے انسان کچھ بھی دیکھنا چاہے تو اس کو وہ دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ اپنی شکتی ہو یا لی ہوئی سمجھوتے کی شکتی ہو۔ آپ سرچ کرتے جاتے ہو اور سائنس اس کو دکھاتی چلی جاتی ہے۔ اینڈرائیڈ فون کے ذریعے آپ ہر چیز کو دیکھتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ خلا میں وہ سیارے گھوم رہے ہیں جو سرچ کر کر کے آپ کو پوری دنیا کے نظارے دکھا رہے ہیں۔ معلوم ہوا یہ سیارے خلا میں اسی لیے گھوم رہے ہیں، آپ جو چاہو دیکھنا وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیارے خلا میں ہیں، اوپر ہیں، پوری دنیا کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ پہلے دیکھتے ہیں، آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں۔ مشین میں پہلے وہ چیز آتی ہے، آپ کے موبائل کی اسکرین پر بعد میں آتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا بنتی جا رہی ہے اور نور محمدی پوری بنتی ہوئی دنیا کو دیکھتا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ساری دنیا کو بنایا، اس بنتی ہوئی دنیا کو اللہ کے حبیب کا نور موجود رہ کر دیکھ بھی رہا ہے، ملاحظہ بھی فرما رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سرکار بغداد فرماتے ہیں اور میں اسی نور محمدی میں چھپا ہوا ہوں، تو جیسے اس بنتی ہوئی دنیا کو اللہ کے حبیب کا نور دیکھ رہا تھا، اسی طرح غوث اعظم کا نور بھی بنتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا شاہ عالم صاحب قبلہ، شیر رضا زندہ باد۔ میں نور محمدی میں چھپا ہوا تھا، جب شیخ عبد القادر جیلانی نور محمدی میں چھپے ہوئے، نور محمدی ساری بنتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کے توسل سے سرکار غوث اعظم بھی اب یہ ایک دعویٰ تھا، آئیے میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ سرکار بغداد کا ایک ارشاد بہت مشہور ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ فرماتے ہیں میں نے تمام اللہ کے تمام ملکوں کو، پوری دنیا کو میں نے دیکھ لیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو عبد القادر جیلانی، اس کی نظر کا یہ عالم دیکھنے کا انداز اور طریقہ یہ ہے، فرماتے ہیں اس طرح دیکھتا ہوں اللہ کے ملکوں کو، میں نے اس حالت میں دیکھا، اور ایک بار نہیں، اللہ حکم اتصالی یہ بتا رہا ہے کہ جب چاہوں، جس وقت چاہوں، مسلسل اتصال کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی پہ ایسا دیکھتا ہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے تمام اللہ کے ملکوں کو دیکھ لیا، وہ کیسے ہیں میرے سامنے؟ آنکھ بڑی ہوتی ہے جناب، رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ یعنی سرکار بغداد کی آنکھ جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ بہت بڑی ہے، اور دنیا آپ کے سامنے یہ اوقات رکھتی ہے جیسے آنکھ کے سامنے رائی کا دانہ ہو۔ سرکار بغداد فرماتے میں نے پوری دنیا کا مشاہدہ کر لیا، اللہ کے تمام ملکوں کو دیکھ لیا، وہ ایسے ہیں کہ خردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہو۔ میں دنیا کو اس طرح گھما گھما کے اتصال کے ساتھ دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ کوئی رائی کا دانہ گھوما کرتا ہے۔ آئیے میں تفصیل میں نہ جا کر مختصر بات آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں اور اپنی بات کو مکمل کروں۔ کون عبد القادر جیلانی؟ وہ عبد القادر جیلانی کہ جن کی شان یہ کہ جس وقت، جس رات، جس مبارک شب میں سرکار بغداد جیلان میں پیدا ہوئے، آپ کے والد ماجد حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں میں نے اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، نبی کی عطاؤں سے وہ دولت پائی کہ جس دولت نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ وہ دولت یہ تھی، فرماتے ہیں میں نے عالم رویا میں، عالم خواب میں دیکھا جب عبد القادر جیلانی پیدا ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولیاء
اور تمام انبیاء و مرسلین کے ساتھ تشریف لاتے ہیں شیخ ابو صالح کی خواب میں، سبحان اللہ. اور آ کے بشارت دیتے ہیں، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہوا ولی و محبوبی و محبوب اللہ سیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل. زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی فرماتے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو میرا بھی محبوب ہے اور پروردگار عالم کا بھی محبوب ہے. سبحان اللہ. زندہ باد. فرماتے ہیں اس شان کا مالک ہے تیرا بیٹا جو اس رات میں تیرے گھر میں پیدا ہوا. فرماتے ہیں تیرے بیٹے کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ جو شان مجھ محمد کی تمام انبیاء و مرسلین میں اللہ نے بنائی ہے وہی شان تیرے بیٹے عبد القادر کی اللہ نے تمام اولیاء و اقطاب میں بنائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. یہ رفت ہے، یہ بلندی ہے سرکار غوث کی. وہ سرکار غوث کہ جن کی شان کا عالم یہ کہ آپ صرف یہ نہیں کہ خاص کرامت کے مالک بلکہ آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی بائی چوائس. جو جیسا چاہتا تھا ویسی کرامت سرکار غوث اعظم دکھایا کرتے تھے، جو جیسا چاہتا تھا. یہ دائرہ، یہ کمال اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جس کے اختیار کی راہیں، جس کے اختیار کی حدیں بہت بڑی تعداد میں ہوں. وہی کہہ سکتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے. ورنہ تو آپ کی جیب میں اگر 500 ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے مانگ کیا مانگتا ہے. اگر اس نے 2000 مانگ لی تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کے ہاتھ میں شریعت کی رعایت کے ساتھ 4.5 ماشا سے کم کی کوئی انگوٹھی پڑی ہے اور آپ کہیں مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہہ دیا کہ 1 تولہ سونا مجھے چاہیے جو آپ کی جیب میں بھی نہیں ہے. پہننا حرام ہے، رکھنا حرام تھوڑی ہے. جو آپ کی جیب میں بھی نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے؟ لیکن اگر کوئی اتنا بڑا دھنوان ہو، وہ کہے مانگ کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا، تو اس کا بیک گراؤنڈ پہلے مضبوط ہوگا، تبھی وہ اس دعوے کو کرے گا، تبھی وہ اس اعلان کو کرے گا. سرکار غوث اعظم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، جو جیسا چاہتا ویسی کرامتوں کا ظہور آپ سے ہوتا تھا. بے شک بے شک. حضرت شیخ عبد الملک زیال فرماتے ہیں میں شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے میں موجود تھا. میں آپ کے مدرسے میں موجود تھا. اتنے میں آپ اندر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں ایک عصا، ایک لاٹھی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبد الملک زیال فرماتے ہیں میں نے دل میں ارادہ کیا. یعنی کچھ بارگاہیں اولیاء کی وہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر زبان سے کہنا پڑتا ہے مل جاتا ہے، لیکن کچھ اولیاء کو اللہ تبارک و تعالی اتنے خاص درجے پر فائز فرماتا ہے، اور جو صحیح معنی میں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دلوں کی دھڑکن سے بھی باخبر ہوتا ہے. دل میں آپ کے کوئی سوال آئے اور ویسا ہی جواب مل جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ روشن ضمیر اللہ کا مقرب بندہ ہے. فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ کاش شیخ عبد القادر جیلانی اپنے اس عصا کے ذریعے کوئی کرامت دکھا دیں، اس لاٹھی کے ذریعے کوئی کرامت دکھا دے. کاش ایسا ہو جائے. کہا نہیں، صرف دل میں سوچا، صرف دل میں ارادہ کیا. اسی لیے ارباب علم و دانش کا کہنا ہے جب علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کے رکھو، اور جب اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے رکھو، کیونکہ یہ دل کے ارادوں سے بھی باخبر ہوتے ہیں.
شیخ عبد الملک زیال فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اس عصا اس لاٹھی کے ذریعے کوئی کرامت دیکھنے کو مل جاتی. سرکار غوث اعظم جو ولیوں کے ولی پیروں کے پیر ہیں، ارادہ کیا شیخ عبد الملک زیال نے، اور آپ نے اس ارادے کو معلوم کر لیا، باخبر ہو گئے اس ارادے سے. آپ نے اپنے اس عصا کو اپنے مدرسے کے صحن میں گاڑ دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، گاڑ دیا. جیسے ہی آپ نے اپنے اس عصا کو گاڑا اور اپنا ہاتھ اٹھایا، فرماتے ہیں رات کا سخت اندھیرا تھا جس وقت سرکار بغداد اندر سے باہر تشریف لائے تھے، مگر میں نے جو دل میں ارادہ کیا اس لاٹھی کو میدان میں صحن میں آنگن میں سرکار غوث اعظم نے جب گاڑ دیا تو فرماتے ہیں تاریک رات تھی، عصا کا گاڑنا تھا. سرکار بغداد نے جیسے ہی اس عصا کو گاڑا وہ عصا اس طرح روشن ہو گیا جیسے کوئی چراغ روشن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت زندہ باد. جیسے کوئی چراغ روشن ہوتا ہے. ابھی بات ضروری ہے، تھوڑی دیر تک یہ عصا روشن رہا، اس سے شعاعیں نکلتی رہی، اجالے نکلتے رہے، چراغ جیسی روشنی اس عصا سے باہر آتی رہی، نکلتی رہی. چند لمحات کے بعد اس روشن عصا پر سرکار بغداد نے اپنا ہاتھ رکھا اور گڑی ہوئی لاٹھی کو عصا کو وہاں سے ہٹا دیا، اور جیسا عصا پہلے تھا ویسے ہی ہو گیا. اللہ، ادھر یہ ماجرا ہوا. حضرت شیخ عبد الملک زیال، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہو کہ یہ کوئی اتفاق ہو سکتا ہے، میں نے ارادہ کیا اور عصا سے کرامت بھی ظاہر ہو گئی، کیونکہ شیطان اپنے نرغوں سے حملوں سے باز نہیں آتا. ہو سکتا ہے ذہن عبد الملک زیال میں وسوسہ ہو کہ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، مگر یہ اتفاق نہیں، یہ سرکار بغداد کی زندہ کرامت تھی. غوث اعظم فرماتے ہیں جب عصا بجھ گیا، جب عصا سے نور نکلنا بند ہو گیا، جب وہ روشنی مدھم پڑ گئی، جب وہ روشنی ختم ہو گئی، تو غوث اعظم فرماتے ہیں عبد الملک زیال تم جیسا چاہتے تھے ویسا ہی تو ہوا. تم جیسا چاہتے تھے ویسا ہی ہوا، ویسا ہی تو ہوا. شیخ عبد الملک زیال فرماتے ہیں یہ اتفاق نہیں ہے، یہ دل کا خیال ہے جس خیال پر غوث اعظم کی نظر پڑ گئی ہے. زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر. یہ سرکار غوث اعظم ہے، یہ شہنشاہ بغداد ہیں، یہ سلطان اولیاء ہیں، یہ پیروں کے پیر ہیں، یہ وہ روشن ضمیر ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ رتبے عطا فرمائے جو آنے والا جس کرامت کا مطالبہ کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، سرکار بغداد کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا کہ وہ ویسی ہی کرامتوں کا ظہور فرما دیا کرتے تھے. سرکار بغداد فرماتے ہیں اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو مجھے یاد کیا کرو، تمہاری مصیبت تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. ہم اور آپ 11ویں بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، مگر اللہ ماشاءاللہ میں سب کو نہیں کہتا، یہ زیادہ تر محض رسمی چیزیں نظر آتی ہیں، حقیقت سے اس کا تعلق بہت کم ہوتا ہے. میں یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت سے تعلق تبھی ہو سکتا ہے جب سرکار بغداد کی صرف کرامتیں سن کر ہم اور آپ شاداں و فرحاں خوش و خرم نہ ہو جائیں، بلکہ ان کی سیرت، ان کی حیات، ان کی خدمات، ان کے اخلاق پہ چلیں تاکہ زمانہ کہے یہ صحیح معنی میں غوث اعظم کا چاہنے والا ہے، یہ سرکار بغداد کا سچا پکا غلام ہے، یہ غوث اعظم جیلانی کو صحیح معنی میں مانتا ہے، یہ صرف کرامت ہی کو نہیں مانتا، یہ غوث پاک کی سیرت و حیات پہ چل کر بھی دکھاتا ہے.
کرامتیں تو بے شمار ہیں، مناقب بے شمار ہیں، درجات بہت ہیں. سرکار بغداد کے درجات اتنے کہ زندگی ہماری ختم ہو جائے ان کے کمالات ہم بیان نہ کر سکیں. لیکن ہمیں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ کل میدان محشر میں ہمارا سامنا اللہ اور اس کے رسول اس کے مقربین سے ہونا ہے. تو ہم دنیا میں زندگی اس دائرے میں رہ کر گزاریں کہ جس دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کے بعد زمانہ یہ چرچا کرے، یہ گن گائے کہ غوث اعظم کا ماننے والا اگر دیکھنا ہو تو دیکھو فلاں انسان ہے جو غوث اعظم کی سیرت پہ بھی چلتا ہے، جو غوث اعظم کے اخلاق کا کردار کا مجموعہ بھی ہے، جو غوث اعظم کی نیاز بھی لگاتا ہے اور غوث اعظم کی سیرت پہ چل کر احکام شرع کی پابندی کرتا بھی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت زندہ باد. ورنہ یہ عشاء کے بعد سے 4 گھنٹے کی محفل نہیں، پوری رات کی محفل کرو، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اصل دولت جو ہے وہ سرکار بغداد کی سچی پکی غلامی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کے احکام پر عمل کرنے میں ہے، جن چیزوں سے روکا ان سے باز آ جانے میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کے مقدس اولیاء کی زندگی پر چل کر اپنی زندگی کو اجاگر اور اپنی زندگی کو تابناک بنانے میں ہے. اگر اس روش سے کوئی دور ہے اور صرف نیاز، صرف لنگر، صرف دیگیں، صرف پتیلوں کے چکر میں لگ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں کامیابی اور اس میں خوبیاں تب پیدا ہوتی ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے اور جھکنے کے بعد عرض کرتا ہے مولا جھکنا میرا کام تھا، مجھے اٹھانا تیرے حبیب بندوں کے توسل سے تیرا کام ہے. آئیے دیکھیں، ہمیں سورہ فاتحہ بھی یہی درس دیتی ہے، سورہ فاتحہ بھی یہی درس دیتی ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سارے جہان کا رب، رحمان ہے، رحیم ہے، یوم دین کا مالک ہے. اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہیں، تیری ہی عبادت کریں. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں، یعنی اس کو سمجھ لیجئے آپ رب کی بارگاہ میں جھک گئے. اب یہی سورہ فاتحہ آگے ارشاد فرماتی ہے، آگے ارشاد بولتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب دعا اور نیاز شروع ہوتی ہے، اب دعا اور نیاز شروع ہوتی ہے. اے اللہ جھک گیا میں، تیرے ارشاد پر عمل کر لیا میں نے. حی علی الصلاۃ جب بلاوا آیا میرا سر تیری بارگاہ میں جھکا. اے مولا جھک تو گیا ہوں، میں نے نماز ادا تو کر لی ہے، میں نے قرات کی ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قعدہ کیا ہے، تیری وحدانیت کا، تیری ربوبیت کا اعلان و اظہار کیا ہے. مولا ان تمام تر کاموں سے، سجدوں سے، نماز سے میں فارغ ہو گیا، مگر مولا میرے اعمال اس لائق کہاں ہیں، میرے اعمال اس قابل کہاں ہیں کہ میرے سجدے تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں، میرا رکوع تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، میرا قیام تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، میری قرات تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. مولا یہ بندہ عاصی کا مقام کہاں، یہ بندہ عاصی کو یہ انعام کہاں. مگر مولا میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں اسیاں شیار ہوں، مگر مولا تیری بارگاہ میں نیاز کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے. مولا نماز پڑھنا میرا کام ہے اور نیک بندوں کے توسل سے قبول کر لینا تیرا کام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. دعا ہو رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم. سیدھا راستہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے جھکاؤ پہلے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا پہلے ہے.
نماز پہلے ہے، نیاز بعد میں ہے۔ ہاں یہ دعویٰ ہے اگر نیاز نماز کے بعد ہوتی ہے تو اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں جو نماز کے بعد نیاز کے لیے اٹھتے ہیں، یعنی جب نماز پڑھنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، 5 وقتہ نمازی جب اللہ کے محبوب بندوں کے نام پر لنگر، فاتحہ، نذر و نیاز کا اہتمام کرتا ہے اور وہ پابند صوم و صلات ہوتا ہے تو اس کے نیاز کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم کی بارشیں پہلے فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ راشد بھائی نے ایک فرمائش کی تھی کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تھوڑا سا بول دینا، میں 2 منٹ میں اس بات کو کرتا ہوں اور بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یعنی مجھے سمجھانا یہ تھا کہ نیاز بہت اچھی چیز ہے، لیکن اچھی چیز اسی وقت ہے آپ کے پاس کتنی ہی مضبوط بلٹ ہو، بلٹ مطلب گولی، کتنی اچھا برانڈ ہو، لیکن آپ کے پاس چلانے کے لیے کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی بندوق نہیں ہے، کوئی گن مشین نہیں ہے، تو وہ گولی آپ لیے پھریں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک مارتے رہے سامنے والے کے، اس کا ناخن بھی اکھڑنے والا نہیں ہے، لیکن وہی گولی جب اپنے رڈار پر آتی ہے اور صحیح اسلوب، صحیح ڈھنگ سے چلائی جاتی ہے تو وہی گولی جو چلا کرتی ہے وہ کبھی کسی کی جان لیتی ہے، کبھی کسی کو قربان کرتی ہے، کبھی کوئی اور کام کرتی ہے۔ یعنی مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ جو آپ کے منہ کی بولی ہے جس کو نیاز کہتے ہیں، یہ اسی وقت اپنا کام کر سکتی ہے جب یہ بولی نماز کے بعد بولی جائے، نماز کی پابندی کے بعد بولی جائے۔ آئیے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار ہیں، آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ جب آپ ولیوں کے سردار ہیں تو آپ اصل ہیں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی آپ کا جانشین ہوگا، ہر دور میں کوئی نہ کوئی آپ کا نائب، آپ کا قائم مقام ہوگا۔ آئیے جس ذات نے سرکار بغداد کی بارگاہ میں عقیدتوں کے خراج کی لائن لگا دی، مناقب کی، منقبتوں کی، فضائل کی، اشعار کی ایک طویل فہرست مختلف کئی کلاموں میں سرکار اعلیٰ حضرت نے پیش فرمائی، وہ ویسے ہی نہیں، آپ نے تو جب دعا کی باری آئی تب بھی یہی کہا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یعنی سرکار بغداد کی غلامی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس درجہ مانگی کہ قادری کر، قادری رکھ، یعنی میں قادری ہو گیا، اب زندگی بھر قادری رہوں، اور جب دنیا سے جاؤں تو قادری بن کر جاؤں، قیامت میں اٹھوں تو قادری بن کر اٹھوں۔ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حضرات وہ سرکار اعلیٰ حضرت ویسے نہیں کہہ رہے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، یعنی آپ اپنے آپ کو سرکار بغداد کا غلام ویسے نہیں بتا رہے ہیں، آپ رجسٹرڈ غلام ہیں، آپ صحیح معنی میں غلام ہیں، آپ صحیح معنی میں نائب غوث اعظم ہیں، آپ حقیقتاً واقعتاً سرکار بغداد کے جانشین اور ان کے نائب، ان کے قائم مقام ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ بزرگوں کی نظر اور ان کے خواب بتاتے ہیں۔ آئیے شیر ربانی حضرت شیر محمد میاں شرف پوری علیہ رحمت و رضوان، شیر ربانی حضرت میاں محمد شیر شرف پوری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، میں نے خواب میں سرکار بغداد کی زیارت فرمائی، سبحان اللہ، جس کے خواب میں سرکار غوث اعظم تشریف لائے، جہاں اور لوگوں کے نام آتے ہیں انہی میں نام شیر ربانی حضرت شیر محمد میاں شرف پوری کا آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار بغداد نے کرم فرمایا اور میری خواب میں ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر،
روشن ضمیر دستگیر غوث اعظم تشریف لائے. جب مجھے یہ شرف ملا، مجھے یہ درجہ ملا، یہ بلندی ملی، تو خواب ہی میں مجھے شعور آیا کہ جب زیارت ہوئی ہے تو کچھ سوال بھی کر لیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے میں نے پوچھ لیا، اے ولیوں کے ولی، اے پیروں کے پیر، اے غوث اعظم دستگیر، جب خواب میں کرم فرمایا ہے تو آنکھ کھولنے کے بعد بھی دولتوں سے مالا مال فرما دیں. فرماتے میں نے پوچھا، اے ولیوں کے شہنشاہ، اے غوث اعظم دستگیر، ذرا اتنا تو بتائیے کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نائب کون دنیا ہے؟ میں اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ اپنے مقدر پہ ناز کرو رضوی جنتی سنی مسلمانوں کہ سرکار غوث اعظم سرکار شیر محمد میاں شرف پوری سے خواب میں فرماتے ہیں، اے شیر محمد میاں شرف پوری، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو پوری دنیا میں اس وقت میرا نائب کون ہے تو میرا نائب بریلی میں مولانا احمد رضا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت زندہ باد. میرا نائب اس وقت بریلی میں مولانا احمد رضا ہے، یعنی سرکار اعلی حضرت کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس وقت دنیا میں میرا نائب اگر کوئی ہے تو وہ بریلی میں مولانا احمد رضا. اللہ اس بریلی پہ قربان جاؤ جس کا نام سرکار غوث اعظم نے لیا. سبحان اللہ. اس ذات پہ قربان جاؤ جس کا نام عالم خواب میں سرکار بغداد شہنشاہ جیلاں سرکار غوث اعظم نے لیا. مقدر کے سکندر ہے وہ کہ جن کے دادا پیر پردادا پیر سرکار اعلی حضرت ہے، سبحان اللہ. جنہوں نے دامن سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کا تھاما. ان کے دادا پیر سرکار اعلی حضرت، جنہوں نے دامن سرکار سیدی تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا تھاما تو ہم نے دامن سرکار تاج الشریعہ کا تھاما. سرکار تاج الشریعہ نے دامن سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کا تھاما، اور انہوں نے اگر دامن تھاما تو سرکار اعلی حضرت کا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے دامن سرکار تاج الشریعہ کا تھاما ہے اس کے دادا پیر کا نام، اس کے پردادا پیر کا نام سرکار اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقدر کے سکندر ہیں وہ کہ جنہیں دادا پیر اعلی حضرت ملا ہے یا جنہیں پردادا پیر اعلی حضرت ملا. اس لیے کہ یہ جب سرکار غوث اعظم کے نائب ہیں تو پھر حضرت تھوڑی ہوں گے، اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت کو حضرت نہیں بلکہ اعلی حضرت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ صرف ایک خواب ہی نہیں. سرکار شیر محمد میاں شرف پوری نے جو خواب دیکھا کہ اس وقت دنیا میں میرے نائب مولانا احمد رضا ہیں بریلی میں. جی وقت اصل میں کافی ہو رہا ہے، موسم بہت سرد ہے. میں اس کے آگے کی بات انشاءاللہ پھر بتاؤں گا. 12:15 ہو رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو مشائخ طریقت تھے، جو پیران اعظام تھے، جو مرشدان اعظام تھے، وہ بھی اگر ان کے پاس کوئی مرید ہونے آتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے ہم سے نہ ہو، بریلی میں مولانا احمد رضا کے مرید ہو جاؤ. اس لیے کہ اس دور کے مشائخ، اس دور کے بزرگ، اس دور کے اللہ کے مقرب بندے جانتے تھے کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی سرکار بغداد کا نائب ہے تو وہ بریلی میں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے آپ نائب غوث اعظم، نائب غوث اعظم. یہی وجہ تھی کہ جب اللہ نے آپ کو یہ رتبہ عطا فرمایا کہ نائب غوث اعظم، تو یہی تو برکت تھی، یہی تو عظمت تھی، یہی تو نسبت تھی کہ اس نائب غوث اعظم کی صلب سے پیدا ہونے والا حضرت شیخ علامہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی
سرکار مفتی اعظم نائب غوث اعظم کی اولاد بن کر آیا تو اللہ نے نائب غوث اعظم کی اولاد کو ہم شبیہ غوث اعظم بنا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ. سرکار اعلی حضرت نائب غوث اعظم، سرکار مفتی اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم. حضرات یہ وہ دعا تھی جس کو اللہ نے قبول فرمایا. قادری کر قادری رکھ. آپ ٹیلر ہو گئے، آپ انجینئر ہو گئے، بیرسٹر ہو گئے، وہ چیز آپ کی اولاد تک نہیں آئی تو آپ ہی تک تو رہی. لیکن وہ چیز آپ کی نسلوں میں پیدا ہو جائے تو اس چیز کو مضبوطی، دوام اور استقلال ملتا ہے. سرکار اعلی حضرت قادری نائب غوث اعظم، آپ کے فرزند سرکار مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم. یہ وہ دعا کی برکت تھی جو آپ نے مانگی تھی. قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. وقت کافی ہو گیا، بولنے کو بہت کچھ تھا، لیکن یہ سارا نقصان جس وجہ سے ہوتا ہے وہ چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. خیر جو بھی ہے، محفل کے جو بھی اجزاء ہیں جب تک وہ مکمل نہیں ہوتے محفل مکمل نہیں ہوتی. نعت خوانی بھی ضروری ہے لیکن اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ، کوئی نہ کوئی حد ہونا چاہیے. آپ نے اس محفل پاک میں 3 گھنٹے، تقریباً 3.25 گھنٹے نعت خوانی اور آدھا پون گھنٹہ، آدھی گھنٹہ ہوا ہوگا لگ بھگ، یہ تقریر ہوئی ہے. رب کریم اس محفل پاک کے صدقے میں ہماری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے جو بھی کہا ہے اس پر پہلے مجھے، بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آواز بلند کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، شمع بزمی ہدایت اللہ کو سلام، شمع بزمی ہدایت اللہ کو سلام. سرا کے دھولا پدایم درود شب اسرا کے دھولا پدایم درود نوشہی بزم جنت الہ کو سلام. غوث اعظم امام تو کا ورقا جلوہ شان قدرت الہ کو سلام. رحمت مداوا نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں. شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بزمی ہدایت لاکھوں سلام. آشمن شریف جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت لاکھوں سلام. کے قدسی رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ
سلام شمع بزمی ہدایت لاکھوں سلام عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت